جی ناظرین السلام علیکم۔ 3-4 خبریں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کا ایک اعلامیہ آیا۔ اس اعلامیہ میں جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں نے، باقی کور کمانڈرز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم دہشت گردی کا خلاقمہ کر دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں تیزی لانے کی بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھا اعلان ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس پہ لیکن اس کے مضمرات کیا ہیں، اس طرح کے اعلان کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیاستدان تھے جو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں گیٹ نمبر 4 کا سپاہی ہوں، اور وہ گیٹ نمبر 4 کا نام لے لے کے ایسے جناب پھرتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور بہت عرصہ انہوں نے اس ملک کی سیاست پر حکومت بھی کی ہے۔ تو گیٹ نمبر 4 کے سیاستدان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع نے آج ایک بہت اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے نا، اور ہوا بھی مسجد میں ہے، اور نمازیوں کی صف میں کھڑے ہو کے کسی شخص نے اپنے آپ کو اڑا دیا، اور 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، 200-250 لوگ زخمی ہیں، تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو ایک جملہ انہوں نے بہت اہم کہا، کیا کہ ایسا تو اسرائیل میں بھی نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں پر اتنے مظالم نہیں توڑے جاتے جتنے مظالم مذہب کے نام پر یہ دہشت گرد ہمارے عام پاکستانیوں مسلمانوں کے اوپر توڑ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی کسی مسلمان کیا کسی غیر مسلم ملک میں بھی اس طرح کی چیز سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ اسرائیل میں یہ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کا واقعہ تو اسرائیل میں بھی مسلمانوں پر ایسا ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک جو پشاور دھماکہ ایک المناک واقعہ، اس میں بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، سارے ملک پر ایک غم کی سی کیفیت ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ 10 سال حکومت رہی ہے، 10 سال حکومت رہی ہے، اور پشاور کے پی کے عوام کو یہ نوچ نوچ کے لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ دھماکہ ہوا تو لوگوں کی مزاج پرسی کرنے، لوگوں کے دکھ میں شریک ہونے، لوگوں کے جنازوں کو کندھا دینے پی ٹی آئی کا ایک لیڈر بھی نہیں گیا۔ یہ پھر اسی لیڈر کو فالو کر رہے ہیں جو کہا کرتا تھا کہ بھائی میں جنازوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تو یہ بھی اب سارے شاید یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جنازوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے، اور ان کی طرف سے لاشیں گریں، خون بہے، تباہی ہو، مسجد میں بم پھٹے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور وہ نہ اب پشاور کے عوام کو، وہ کے پی کے عوام کو لوٹ کھسوٹ چکے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اب غربت اتنی آ گئی ہے کہ اب ان سے مزید وصول نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بالکل اس طرح کی کسی کارروائی میں کہ جس میں لوگوں کا دکھ بٹانا ہو، وہ اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ 10 سال بہت ہوتا ہے، ایک ڈیکیڈ، ایک دہائی۔ اور عمران خان کے ہر موقع پر کے پی کے لوگوں نے کس طرح بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ عمران خان کنٹینر پہ ہوتے تھے، وہ سڑکوں پہ ڈنڈے کھا رہے ہوتے تھے، آنسو گیس کے شیل کھا رہے ہوتے تھے، تو وہاں پر عمران خان بھی نہیں گئے۔ جانا چاہیے تھا نا بھائی، 10 سال آپ نے حکومت کی، ان لوگوں کی بنا پر آپ نے سارے دھرنے کیے۔ وہ ٹرک بھر کے لاتے تھے، اور اس کے بعد دھرنا ہوتا تھا، اس کے بعد فساد ہوتا تھا۔ یہ بہت دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن جب ان کو داد رسی کی ضرورت تھی، جب ان کو مدد کی ضرورت تھی، جب ان کے آنسو پہنچنے کی ضرورت تھی، جب ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت تھی، تو خان صاحب بھی غائب، خان صاحب کی ساری ٹیم بھی غائب۔ امپورٹنٹ وزٹ پہ کہیں کہیں وزیر اعلیٰ نظر آئے، لیکن اس کے بعد جو امدادی کارروائیاں، یہ مطلب دیکھیں، شہباز شریف یہاں گئے جانا چاہیے تھا، وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، لیکن جن کے صوبے میں ہوا ہے وہ سارے غائب ہیں۔ تو
تو یہ میرے خیال میں پشاور کے پی کے عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اور یہ دھوکہ 1-2 دن نہیں 10 سال تک کیا گیا ہے۔ اب ہم ذرا اپنی خبروں کے بارے میں دوبارہ چلتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے اعادہ کیا کہ بھائی ہم اب دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے۔ آپریشن کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ بھی آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی یہ سوال ہو رہا تھا کہ پہلے زمینی حملے کرنے چاہیے یا فضائی حملے کرنے چاہیے، ٹارگیٹڈ حملے کرنے چاہیے یا جنرلی بم برسا دینے چاہیے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپریشن کرنا ہی کرنا ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے، آپ آپریشن کریں گے، قوم کو موٹیویٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کا قلع کما کر دیں گے اور قوم کو نوید سنائیں گے کہ اب اس دھرتی کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے بعد کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا جس کا میگنیچیوڈ اتنا ہی ہوا یا چھوٹا بھی ہوا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے جنرل کیانی نے ایک دفعہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کی سرزمین پر اب ہم امریکی ڈرون نہیں گرنے دیں گے۔ بڑی تالیاں بجی، بہت لوگوں نے کہا کمال کر دیا، ایسا دلیر جرنیل تو آیا ہی نہیں ہے، امریکہ کو للکار دیا۔ یہ بیان دیا، اس سے اگلے دن ٹھا کر کے پھر ڈرون گرا اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ تو وہ تو بیسیکلی ڈرون گرانا جنرل کیانی کے دور میں وہ تو ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا، یہاں سے انٹل جاتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا، وہ دہشت گردوں پہ حملے کرتے تھے۔ تو اس طرح کا اعلان جنرل کیانی کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ اس کا پھر نقصان بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی۔ اب جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے کہ بالکل آپریشن ہوگا، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ویری گڈ۔ لیکن اگر یہ آپریشن بھی ہوا اور دہشت گردی ختم نہ ہوئی، پھر کوئی دھماکہ ہو گیا تو پھر اس صورت میں کون جواب دے ہوگا؟ اس سوال پر سوچیے گا ضرور، اور میرے خیال میں افواج پاکستان بھی اس پہ سوچ رہی ہوں گی۔ ایک بہت دلچسپ خبر ہے، گیٹ نمبر 4 کا جو سیاستدان تھا، جو ایسے سینہ جو ہے نا چوڑا کر کے پھرتا تھا کہ میں تو گیٹ نمبر 4 کا چپڑاسی ہوں، میں نے سیاست ہی وہیں سے کی ہے، حالانکہ سیاست انہیں نواز شریف نے شروع کرائی ہے۔ تو وہ گیٹ نمبر 4 کا چپڑاسی، مطلب وہ تو کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں تو نہ پولیس نہ عدالت کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور نہیں بگاڑا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب انہیں تھانے میں طلب کیا گیا، اور جب تھانے میں طلب کیا تو وہ ساری شیخی، گیٹ نمبر 4 کی دھمکیاں، ساری بدماشی ختم ہو گئی، اور انہوں نے تھانے میں ایک بڑی دلچسپ درخواست درج کرائی، اور انہوں نے کہا یہ جو آصف زرداری والا معاملہ ہے یہ تو میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، میں تو بے قصور ہوں، میں تو معصوم ہوں، تو مجھے جیل و شرح میں نہ پکڑیں۔ یہ اصل میں نے عمران خان کے کہنے کے مطابق اور ان کے بیان کے مطابق یہ کیا تھا۔ اچھا، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو سارے اترنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے جو یو ٹرن مارا ہے، اب نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے گیٹ نمبر 4 سے بچا لیا جائے، تو گیٹ نمبر 4 نے تو کوئی نہیں روکا۔ میرے خیال میں ان سیاستدانوں نے اپنے مقاصد کے لیے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو، یہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں استعمال کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے، تو جن مقاصد کے لیے یہ رکھے گئے تھے اب وہ مقاصد پورے ہو گئے ہیں۔ اب ان میں کوئی دلچسپی کسی کی نہیں رہی، یہ چلے ہوئے کارتوس ہو گئے ہیں جو بس ایک خالی خول سا پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ٹھڈا مار دے گا کو کچھ، یہ ان کی حیثیت ہو گئی ہے۔ تو گیٹ نمبر 4 کی سیاست کرنے والے سارے سیاستدانوں کے لیے شیخ رشید کی ذات جو ہے وہ عبرت کا نمونہ ہے۔ انہیں خیال کرنا چاہیے کہ کہاں پر لائنز ڈرا کرنی چاہیے کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کہاں آپ کے پر جلتے ہیں، کہاں آپ نے مزید قدم نہیں اٹھانے۔ یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے شیخ رشید صاحب کی تھوڑے دنوں پہلے یہ پھنیر سانپ کی طرح پھرا کرتے تھے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر یہ جانیں بچاتے پھر رہے ہیں تھانوں میں۔ وہ تھانے کو تو شیخ رشید نے کبھی سمجھا ہی نہیں، تو وہ تھانوں میں معافی کی درخواستیں جمع کرواتے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب پر یہ کیسا وقت آ گیا؟
جب شیخ رشید پر یہ وقت آ گیا ہے تو میرے خیال میں عمران خان پر بھی یہ وقت آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔